کہتے ہیں جی یہ جو مارجنز ہوتے ہیں یا جو ڈیلرز کی زبان میں جس کو ٹاپ کہا جاتا ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جی اس سے نہیں بچا جا سکتا. کچھ تو طریقہ کار بتائیں. آپ جیسا تجربہ کار انسان اگر اس کو نہیں بتائے گا تو عام کلائنٹ کو کس طرح وہ اپنے آپ کو اس سے سیف رکھے کہ ہاں جی. اچھا ایک بڑا چھوٹا سوال کسی نے کیا ہے، پتہ نہیں وہ کلائنٹ ہے کا بیانہ حلال ہے یا حرام؟ السلام علیکم ویئرس، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ آپ عمران فیض کے چینل کے ساتھ ہم حاضر ہیں جی، جو کہ یوٹیوب اور فیس بک پہ دیکھا جاتا ہے. السلام علیکم عمران، کیا حال چاہیے؟ وعلیکم السلام سندر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ بڑے آج ماشاء اللہ بہترین کپڑے پہن کر آئے ہیں، بڑے انتظار کی ضرورت لگ رہے ہیں ماشاء اللہ. نہیں، میری کوشش ہوتی ہے میں روٹین میں جو ہے نا وہ مناسب ڈریسنگ کروں. اچھا نہیں، میں آپ کی ڈریسنگ کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں. جزاک اللہ. اچھا عمران، ہماری جو پچھلی ویڈیوز تھیں جو ہم لوگوں نے جس کو ویو کیا اور ماشاءاللہ بڑا اچھا رسپانس آ رہا ہے ابھی تک، میں نے سوچا کہ ان میں سے ان کے جو ویوز تھے ان کو ہم لوگ ذرا پک اپ کریں اور جو ان کا رینڈملی ان کی جو کوئریز ہیں یا سوالات ہیں اس پہ ہم لوگ کو ڈسکس کریں. تو بجائے اس کیونکہ ایک پرٹیکولر ٹاپک کے ساتھ ہم لوگ ڈسکس کریں، میں نے ان کے رینڈم سوال کچھ اٹھا لیا. آپ بتا رہے جو ای میلز وغیرہ آئی تھی اور جو ویوز ہیں وہ کچھ کلائنٹس کے ویوز ہیں جو مجھے لگ رہے ہیں اور کچھ جو ہے وہ ڈیلرز وغیرہ نے خود ڈالے. ٹو اسٹارٹ ود، میرے خیال سے ایک کلائنٹ نے یہ سوال کیا ہوگا، انہیں کے ویوز مجھے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ جو مارجنز ہوتے ہیں یا جو ڈیلرز کی زبان میں جس کو ٹاپ کہا جاتا ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جی اس سے نہیں بچا جا سکتا. کچھ تو طریقہ کار بتائیں. آپ جیسا تجربہ کار انسان اگر اس کو نہیں بتائے گا تو عام کلائنٹ کو کس طرح وہ اپنے آپ کو اس سے سیف رکھے کہ ہاں جی. دیکھیں، یہ جو مارجن یا ٹاپ کی ہم بات کرتے ہیں، یہ اکثر کویسچن جو ہے وہ ریز ہوتا ہے کلائنٹ کے اینڈ سے کہ کیوں ہوتا ہے اور اس سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. دیکھیں، یہ اگر ہم ریئل اسٹیٹ میں شروع ہو جائے نا تو آدم سے لے کے یہ کام چلتا آ رہا ہے اور شاید یہ آگے بھی چلتا رہے گا ایسے ہی. لیکن آپ کوئی بھی کاروبار، کوئی بھی کام جب کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں، اس کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. تو جب آپ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ چیزیں منیمائز ضرور ہو سکتی ہیں، شاید زیرو نہ ہو لیکن وہ چیزیں منیمائز ضرور ہو سکتی ہیں. اس کے موٹے ایک دو پرنسپلز ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. کہ آپ جب کسی سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ انشور کریں کہ جس ریئل اسٹیٹ ایجنٹ سے آپ ڈیل کر رہے ہیں، آپ جو اس کی سروسز بنتی ہیں، جو اس کی کمیشن بنتی ہے، آپ اس کو 100% دیں. سب سے پہلے وہاں پہ ایشو آنا شروع ہو جاتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی تینوں کمیشن نہیں میں پوری دینی، تو الٹیمیٹلی پھر اگلے بندے کے یہ آپ کبھی بھی نہ سوچیں، بلکہ آپ ایز اے گاہک آپ اپنی سائیکی جب اوورآل جب ہم پوری کمیونٹی میں موو کرتے ہیں تو آپ دیکھیں جب آپ کہیں پہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی پائنے نے جو کچھ بھی نہیں بچتا سن، تو الٹیمیٹلی وہ غلط بات کر رہا ہوتا ہے. کوئی کپڑا بیچ رہا ہے، کوئی آئس کریم بیچ رہا ہے، کوئی دنیا کی کوئی بھی چیز جب بیچ رہا ہے نا تو وہ کچھ نہ کچھ اپنی پروفٹ ٹیکنگ کر رہا ہوتا ہے وہ. تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے خود دیکھنا ہے اپنے آپ کو کہ جب آپ کوئی بھی پروڈکٹ لینے جا رہے ہیں تو جب آپ اگلے بندے کی سروسز اس کو دے رہے ہیں تو پھر اس سے آپ چیزوں کو بہتر طریقے سے ڈیل بھی کر سکتے ہیں اور بہتر طریقے سے اس سے یہ چیزیں آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں. آپ اگلے بندے کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ میں پلاٹ لینے جا رہا ہوں، آپ نے جو میرا بیانہ سائن کروانا ہے یا جو آپ نے میرا ایگریمنٹ کرنا ہے وہ میرا اف یو آر اے پرچیزر تو آپ سیلر کے ساتھ ڈائریکٹ ایگریمنٹ کریں، اف یو آر اے سیلر تو آپ پرچیزر کو ملے بغیر ڈیل نہ کریں. لیکن اسی صورت میں اچھا کئی دفعہ اگلا کویشچن یہ بھی آ جاتا ہے کہ ڈیلر یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے یا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے آگے بھی کوئی بروکر ہے تو جی میٹنگ نہیں ہو سکتی. تو پھر آپ نے کیا کرنا، یہ میں اکثر بات میں ایک تو پہلے بھی جو ولاگ ہو چکے ہیں ان میں بھی یہی بات کرتا ہوتا ہوں کہ جب آپ نے ڈیل کرنی ہے تو ایک انڈیویجول کے ساتھ آپ ڈیل نہ کریں، آپ کم از کم 3 ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہائر کریں. ایک تو آپ کی اسیسمنٹ اچھی ہوگی، دوسرا آپ کا یہ جو آپ مارجن کی یا ٹاپ کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کا رسک بہت منیمائز ہو جائے گا. تو اس سے آپ کی اسیسمنٹ پکی ہوگی اور آپ کی ڈیل اچھی ہو جائے گی، کمپٹیشن میں ویسے ہی ڈیل بہتر ہو جاتی ہے. تو یہی 2-3 فارمولے ہو سکتے ہیں کہ آپ اگلے بندے کو کہیں کہ جی ہماری ان سے آپ ملاقات کروائیں یا میٹنگ کروائیں.
تو میرا خیال ہے آپ کی ڈیل آسان ہو جائے گی اس سے. جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو مارجن یا ٹاپ جو اس میں انوالو ہوتا ہے اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو کلائنٹس ہیں وہ اپنے کنسلٹنٹ یا ڈیلر کو ون آف دا ریزن یہ ہے, اور بھی بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں, لیکن ون آف دی ریزن یہ ہے کہ جس نے کویشچن, کیونکہ یہ آئی ایم شیور کسی کلائنٹ کا یا پرچیزنگ کے سامنے کئی کویشچن ہو سکتا ہے, تو ظاہر ہے ون آف دی ریزن تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کمیشن پوری نہیں دے رہے, اور دوسری میں وہ بتایا کہ اگر کوئی بھی ریزن ہے, اگر اس کی نیت بھی ٹھیک نہیں ہے, وہ پیسے زیادہ رکھ بھی رہا ہے, تو اس کا طریقہ کار یہی ہے, انہیں کہتی میری آپ ملاقات کروائیں. آپ کئی دفعہ ہوتا ہے یا تو یہ ہے کہ آپ کی پرائس بہت اچھی ہے, آپ کی اسیسمنٹ ٹھیک ہے, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یو آر گیٹنگ ویری گڈ ڈیل, تو اس میں یہ ہے کہ پھر اللہ کے آسرے پہ دیں, اور انہیں کہیں جی ٹھیک ہے میں ایک اچھی ڈیل لے رہا ہوں, آپ مجھے بتائیں, کھل کے شیئر کریں میرے ساتھ. یا تو اگلے ڈیلر کے اندر اتنا پھر گٹس ہو نا کہ وہ کہے ٹھیک ہے جی میں آپ کو 5 لاکھ یا 10 لاکھ یا 20 لاکھ سے ڈیل دے رہا ہوں, میں اتنے کا پلاٹ لے رہا ہوں, اف یو ہیو این ایشو تو آپ کو یار سے جا کے ڈیل لے لیں. نارملی ہمارے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس میں اتنے گٹس نہیں ہوتے کہ وہ اتنا اسٹریٹ فارورڈ بات کرے, تو اس لیے اگر آپ انسسٹ کریں گے میٹنگ کا تو ہم شور وہ آپ کی میٹنگ کروا دے گا. اچھا, کمیشن نہ دینے کی جو بات ہو رہی تھی یا اس میں رکاوٹیں لے کر آنا, کمیشن نہ دینا, یہ وہی بات ہے آپ کسی شاپ پہ جائیں اور سودا خریدیں وہاں سے اور بعد میں کہیں میں پیسے نہیں دوں گا, یہ اسی سے ریلیٹ کرتے ہیں میرے خیال سے. جی ایسی بات ہے, یہ ہم ایز اے معاشرہ, ایز اے سوسائٹی بعض اوقات اس طرح کی چیزیں کر جاتے ہیں کہ جہاں پہ بھی آپ کا داؤ لگ رہا ہوتا ہے, یا کہیں پہ آپ کسی کو دبا سکتے ہیں, یا کہیں پہ بھی, وہ ہر جگہ پہ ایسے ہوتا ہے, تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جتنے کم پیسے دے کے اپنا کام کروا لوں وہ اتنا زیادہ بہتر ہے. اچھا, اگر میں ڈیلرز کے پرسپیکٹو سے بات کروں تو اس میں کوئی ایسا ادارہ یا کچھ ایسی اتھارٹی نہیں ہے, ریگولیٹری باڈی وغیرہ, کہ ان کے کمیشن کو وہ انشور کرے کہ ہاں جی جو اس کی محنت ہے, جو اس کی ورکنگ ہے, اس کو اس کا جو ریٹرن ہے اس کو ملنا چاہیے, جو کہ ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے پہلے سے. نہیں, یہ ہماری بیڈ لک ہے کہ ابھی تک پاکستان میں ایسا کوئی ادارہ نہیں بنا. ایون آپ جتنے بھی بڑے ادارے کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جائیں, آپ ڈی ایچ ایز کی بات کر لیں, آپ کسی گورنمنٹ سوسائٹی کی بات کر لیں, تو کہیں پہ بھی چلے جائیں, میرا خیال ہے کوئی بھی ابھی تک ایسا ادارہ نہیں بنا جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کی کمیشن کو پروٹیکٹ کرے. تو وہ آپ نے خود سے ہی کرنا ہوتا ہے یہ چیزیں مینیج. اچھا چلے, تھینک یو ویری مچ. یہ تو آپ نے اچھا, ایک اور میرے پاس کلائنٹ کا میں گو تھرو کر رہا تھا نیوز کو, یہ بھی میرے خیال سے کسی کلائنٹ نے ہی مینشن کیا ہوگا, اور بڑا عجیب سا سوال ہے مجھے, وائی ڈیلرز آر سو مچ نان پروفیشنلس. یہ بڑا, اب یہ مجھے کلائنٹ کے لگ رہا ہے بھائی یہ تو ڈیلر تو ایسی بات نہیں کر سکے گا. نہیں یہ بات ٹھیک ہے, نان پروفیشنلزم دیکھیں نا, پروفیشنلزم ہمارا وہ پھر وہی بات ہے کہ ہمارے ہر ادارے میں ہی پروفیشنلزم کی کمی ہے, تو ایٹ دا سیم ٹائم ریئل اسٹیٹ از آلسو ون آف دیم کہ جس میں پروفیشنلزم نہیں ہے. اس کی ایک سب سے بڑی ریزن تو یہ ہے کہ لٹریسی ریٹ پاکستان میں ویسے ہی بہت کم ہے, تو اس لیے جس کو کوئی جاب نہیں ملتی وہ ریئل اسٹیٹ میں آ جاتا ہے. تو ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ ظاہر پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے تو وہ اتنے پروفیشنل نہیں ہوتے. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی ایسا ادارہ, کوئی بھی ایسا ٹریننگ سینٹر, کوئی بھی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے کہ جس سے ہم کوئی سرٹیفکیشن لے کے آگے آئیں, کچھ سیکھ کے آگے آئیں, کچھ چیزوں کا ہمیں پتہ ہو, تو وہ بھی کوئی نہیں ہے. تو بس رینڈملی آپ آ جاتے ہیں اور آپ شروع ہو جاتے ہیں اور اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ اگر جگاڑ لگنا شروع ہو گیا ہے تو آپ آہستہ آہستہ گرو بھی ہوتے رہتے ہیں, اور پھر آپ نے خود ہی سیکھنا ہے. آپ نے ٹائم جیسے جیسے گزرتا ہے پھر آپ اس میں سے اچھی بری چیزیں سیکھتے رہتے ہیں. تو جو ٹھیک کام کر رہا ہوتا ہے, جو کسی اچھے ادارے میں چلا جاتا ہے, وہ 4 اچھی چیزیں پک کر لیتا ہے, 4 اچھی چیزیں سیکھ لیتا ہے. اگر کوئی استاد ایسا مل گیا تو بس پھر ڈیلر ہو بڑا پکا. اچھا نہیں, لیکن میرے خیال سے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ لٹریسی ریٹ, پڑھا لکھا ہونا نہ ہونا وہ دوسری بات ہے. یہاں جو کلائنٹ جو شاید کہنا چاہ رہا ہے کہ جو ورک ایتھکس ہیں آپ کے, ٹھیک ہے, اس سے پڑھائی سے کوئی وہ نہیں ہوتا. پڑھائی ڈیفینیٹلی بڑی امپورٹنٹ ہونی چاہیے, لیکن جو بزنس ایتھکس, ورک ایتھکس ہیں, وہ تو ایک ان بلٹ چیز ہونی چاہیے کہ جی نہیں آپ پڑھا لکھا ہے, ماسٹرز ہے یا گریجویٹ ہے یا جو بھی ہے, لیکن اس میں جو پروفیشنلزم ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. تو یہ میرے خیال سے جن کلائنٹ نے یہ سوال کیا ہے غالباً ان کے ساتھ کوئی اچھا, جس کو ہم عام لینگویج میں کہتے ہیں, اچھا ہاتھ نہیں ہوا. تو انہوں نے نہیں, وہ ناصر بھائی ایسے ہی ہے نا, میں وہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارا ایکچولی کوئی انسٹیٹیوٹ ہی نہیں ہے. آپ جب بات کرتے ہیں, جب آپ کو سرٹیفکیشن ملی ہوگی, کہیں سے آپ نے کچھ سیکھا ہوگا, تو پھر ہی آپ میں پروفیشنلزم آئے گا.
پھر ہی آپ کے کاروباری نارمس کچھ آپ بنائیں گے, پھر ہی آپ ایتھکس بھی آپ لے کے چلیں گے. لیکن جب آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے, آپ نے ایک بندہ پلاٹ بیچنے آیا ہے, آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ اس کی ایکچوئل ریکوائرمنٹ کیا ہے, اس کی نیڈ کیا ہے, وہ بیچنا کیوں چاہ رہا ہے. دیکھیں ہمارا کام تو سروسز کا ہے نا. ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں جی میرا پلاٹ ہے, میں چیز بیچنی ہے, دیٹ از ناٹ یور پراپرٹی. آپ نے ایک سروسز دینی ہے, ایک چیز بیچنے آیا ہے, آپ نے وہ ایکس سے چیز دینی ہے اور آپ نے وائی کو دینی ہے. تو آپ نے سروسز پرووائڈ کرنی ہے, یو آر سروسز پرووائڈر. تو وہ تو چیزیں میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ یہ آہستہ آہستہ آپ خود ہی سیکھ رہے ہوتے ہیں. یا تو کوئی ادارہ ہو جو ان چیزوں کو ہمیں بتائے اور ہمارے پاس وہ بزنس ایتھکس ہوں جس کو ہم آگے لے کے چلیں, یا آپ یہی کہہ لیں کہ جو آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا وہ اگر اچھا ایکسپیرینس کیا ہوا ہے, کسی اچھی جگہ سے آپ پڑھے ہوئے ہیں, بات پھر آ جاتی ہے, کسی اچھی فیملی کا آپ کا بیک گراؤنڈ ہے, آپ کی سراؤنڈنگ کیسی ہے, یہ ساری چیزیں لنک کر رہی ہے تو یو آر گوئنگ گڈ. اگر آپ کی جو ہے سراؤنڈنگ بھی ویسی ہے اور آپ کو اگلا بندہ بتا بھی رہا ہے کہ جی یہ ٹولز ہیں, ایسے ایسے آپ نے 2 نمبریاں لگانی ہیں, تو پھر تو ایتھکس گئے نا آپ کے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد جو 2 سوال ہیں جو میں نے وہیں سے پک کیے ہیں, ویوز جو تھے ان کے, میرے خیال سے یہ تو کوئی ایک جنرل سوال ہے جو شاید انٹرسٹڈ ہے ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں آنے کے لیے. اس سے جو بھی آپ نے پہلے بات بتائی وہ بھی یہی پوچھنا چاہتا ہے کہ کوئی ایسا ادارہ کوئی ہے کہ جہاں سے جا کے وہاں ایڈمیشن لے کے, ٹریننگ لے کے, ایک پراپر سرٹیفکیشن دی جائے اور اس کے بعد ریئل اسٹیٹ کا بزنس سٹارٹ کیا جائے. سو اس طرح کا کوئی سرٹیفکیشن دینے والا کوئی ادارہ نہیں ہے. جی ایگزیکٹلی, ایک تو کوئی ادارہ نہیں ہے, لیکن آپ کا کویشچن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نیو کمر آنا چاہ رہا ہے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں. میرے خیال سے ان کے سوال سے یہ لگ رہا ہے کہ جی کس طرح ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو جوائن کیا, کوئی سرٹیفکیشن ہوتی ہے کہیں سے. دیکھیے یہ اس پہ ہم نے ایک پوری ویڈیو کی ہوئی ہے, اور آپ جس کا بھی کویشچن ہے ایک تو وہ اس کو سرچ کر کے وہ بھی دیکھ سکتا ہے, اس سے بھی اس کو گائیڈنس ملے گی. میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اس میں یہ ہے کہ آپ کسی بھی پاکستان میں کسی بھی ایریے سے آپ کا تعلق ہے, آپ اس ایریے میں, اب تو ریئل اسٹیٹ ایک بہت بڑی انڈسٹری بن چکی ہے اور ہر جگہ پہ ہی پرائیویٹ سیکٹر بھی آ رہا ہے, سوسائٹیز بھی آ رہی ہیں اور لوگ وہاں پہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس سراؤنڈنگ میں کون سا ایریا جہاں پہ اچھے آفسز ریئل اسٹیٹ آفسز ہیں, تو وہ جو ریئل اسٹیٹ آفسز ہوں گے اگر وہ اچھے ہیں تو ان کو جوائن کریں اور آپ وہاں سے اپنا کام شروع کریں, آپ سروے کریں, آپ چیزوں کو آہستہ آہستہ سیکھیں. ود دا پیسج آف ٹائم آپ دیکھیں اینڈ آف دی ڈے آپ نے کلائنٹ کے ساتھ ہی کام کرنا ہے, جو کہ وہاں پہ بائر آ رہا ہے, جو کہ سیلر آ رہا ہے. آپ کی جتنا اچھا اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہ رہے ہیں, وہ ٹریننگ یہی ہے کہ آپ جتنے زیادہ لوگوں سے ٹرانزیکشن کریں گے تو اس ادارے کو آپ جوائن کریں. اور اگر آپ کو لگتا ہے 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال کے اندر اگر آپ کچھ سیکھ جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ اگر اپنا کرنا چاہیں, ایک اپنا چھوٹا موٹا سیٹ اپ کر لیں. ادروائز آپ ان کے ساتھ چلنا چاہیں, کل کو کسی اچھے ڈیولپر کے ساتھ چلنا چاہیں, تو وہ پھر آہستہ آہستہ انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ آگے لے کے چل سکتا ہے. اچھا, جو اس سے اگلا جو ایک ویو آیا ہوا تھا وہ بھی میرے خیال سے جنرل کسی کا تھا, وہ بھی یہی چاہ رہے تھے پوچھنا کہ جی ریئل اسٹیٹ کے اندر انٹر کیسے کیا جائے. اگر کوئی بھی نیو کمر اگر ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں آنا چاہے تو وہ آپ نے شاید جواب دے دیا ابھی کافی, اس پہ تھوڑی سی اور روشنی ڈالیں گے, ہاؤ ٹو انٹر انٹو اے ریئل اسٹیٹ بزنس. جس طرح ابھی میں نے بتایا کہ ریئل اسٹیٹ میں انٹر ہونے کا کوئی ایکچوئل فارمولا نہیں ہے, بس یہ ہے کہ آپ جس ایریے سے بلانگ کرتے ہیں اس ایریے میں کسی بھی اچھے ادارے میں آپ جائیں, وہاں سے ٹریننگ لیں, وہاں کام کریں. اینڈ آف دی ڈے کام آپ نے کلائنٹ کے ساتھ ہی کرنا ہے. اب وہ پھر ٹیکنیکس, وہ پھر ٹپس, وہ پھر چیزیں, اب تو میڈیا ہمارا اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے کہ وہ چیزیں آپ کو پتہ چلتی رہتی ہیں کہ آپ نے کلائنٹ کو گریب کیسے کرنا ہے, کلائنٹ کو موٹیویٹ کیسے کرنا, تو وہ ود دا پیسج آف ٹائم آپ کسی بھی اچھے ادارے سے سیکھ سکتے ہیں. اچھا, ایک اور یہ میں ویو دیکھ رہا تھا, میرے خیال سے یہ کسی مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیلر نے مینشن کیا ہوگا, یہ جو رینٹل ایگریمنٹس ہوتے ہیں اس میں جو یہ کہنا چاہ رہے ہیں, انہوں نے کہا جی رینٹل ایگریمنٹ میں ڈیلر کی رسپانسبلٹی کہاں تک ہوتی ہے, کیونکہ جو میں اگر اس کو تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں اس کی سوال کی, جو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں غالباً کہ رینٹل ایگریمنٹ ایک ہو جاتا ہے, فار ایگزامپل میرا اور آپ کا ایک رینٹل ایگریمنٹ ہو گیا, میں نے آپ سے آپ کا گھر رینٹ پہ لے لیا. اب یہ ہوتا یہ ہے کہ اگر جو ٹیننٹ ہے وہ رینٹ ٹائم پہ نہیں دے رہا تو بھی جو لینڈ لارڈ ہے وہ ڈیلر کو پکڑ لیتا ہے کہ جی آپ نے مجھ سے کیسا یہ ٹیننٹ میرے حوالے کر دیا. نمبر 2, اگر لینڈ لارڈ اس کو تنگ کرتا ہے ٹیننٹ کو, ٹائملی چیزیں ریپیئر نہیں کراتا جو اس کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں
اس پہ بھی وہ ڈیلر کو ٹیننٹ پکڑ لیتا ہے کہ جی یہ تو میری بات ہی نہیں سنتے. تو ڈیلرشپ میں یا ریئل اسٹیٹ میں رینٹل ڈیلز کہاں تک ڈیلر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے؟ ناصر بھائی یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے. مطلب یہ بات کسی حد تک جو ان کا کویشچن ہے وہ یہی ہے کہ دونوں اینڈ پہ ڈیلر ہی, اگر کرایہ دار تنگ کر رہا ہے تو جو لینڈ لارڈ ہوگا وہ بھی ڈیلر کو پکڑے گا, اگر لینڈ لارڈ کسی اینڈ سے کوئی ایشو کر رہا ہے تو جو کرایہ دار ہوگا وہ بھی ڈیلر کو پکڑے گا, دونوں اینڈ سے. یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. دیکھیں اگر آپ لینڈ لارڈ ہیں تو یہ بڑی دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ ڈیلر کو یا ریل اسٹیٹ ایجنٹ کو یہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی اگر آپ کے کوئی ریفرنس, کیونکہ وہ بھی ڈرا ہوتا ہے, دیکھیں اس کی پراپرٹی ہے, کروڑ 2 کروڑ 10 کروڑ 5 کروڑ اس کی پراپرٹی ہوتی ہے, تو وہ ڈرا اس لیے ہوتا ہے کہ میرے پاس جو میرے گھر میں یا میرے پلازے میں کوئی کاروبار کرنے آ رہا پلازے میں, یا گھر میں کوئی رہنے والی فیملی آ رہی تو وہ ڈیسنٹ فیملی ہو, وہ نقصان نہ پہنچائے گھر کو, تو اس لیے وہ تو وہ ضرور یہ بات ڈیلر کو کرتا ہے کہ جی آپ کے ریفرنس والا بندہ ہونا چاہیے, آپ کے ریفرنس والی فیملی ہونی چاہیے. یہ اب ہمارے اینڈ سے بیڈ لک ہو جاتی ہے, ڈیلر اینڈ سے بیڈ لک ہوتی ہے کہ وہ اپنی تھوڑی سے پیسوں کے لیے یا تھوڑی سی کمیشن کے لیے وہ کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے ہاں جی میرے جاننے والے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ایک ریزنیبل جواب یہ ہونا چاہیے کہ ایک فیملی, ایک ریزنیبل فیملی اگر آپ کو اپروچ کرتی ہے کرائے کے لیے, آپ اس کو وزٹ کرواتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ریزنیبل ہے, آپ کی ان سے جو لینڈ لارڈ ہے ان سے ملاقات کروائیں, آپ ان کی سیٹنگ کروائیں اور آپ دونوں کو یہ کہیں کہ جی دیکھیں آپ دونوں میرے لیے رسپیکٹیبل ہیں, میں نے ایک ایفرٹ کی ہے آپ کی ڈیل کو پیچ اپ کرنے کی, اگر اب ہو رہی ہے آپ دونوں ایک دوسرے کو جج کر لیں, آپ نے مل لیا ہے اب آپ جج کر لیں, آپ اس فیملی کو اگر رکھنا چاہ رہے ہیں تو مور دین ویلکم, اگر آپ نہیں رکھنا چاہ رہے تو اٹس آل اپ ٹو یو. تو آپ کسی حد تک اپنے آپ کو سیکیور ضرور کر لیتے ہیں کہ جی میں اس میں, لیکن یہ ہے کہ ڈیلر کی نیگیٹیوٹی یا ڈیلر جان بوجھ کر تو نہیں پھنسا رہا ہوتا, لیکن کئی دفعہ کچھ فیملیز کرایہ دار بھی تنگ کر رہے ہوتے ہیں, کئی دفعہ لینڈ لارڈ ہو جاتا ہے کہ ایک بندہ 6 مہینے پہلے آیا ہے اور مارکیٹ بہت امپروو کر گئی ہے, رینٹ ڈبل ہو گئے ہیں یا رینٹ بہت زیادہ ہو گئے ہیں, تو وہ 6 مہینے بعد ہی مالک بھی نوٹس دینا شروع کر دیتا ہے. تو اس میں ڈیلر کو ہر دفعہ تو گلٹی کہنا مناسب نہیں ہے, لیکن ہاں ڈیلر کئی دفعہ اپنی نلائکی یا وہ جو بھی بات ہم کر رہے تھے نان پروفیشنلزم کی, تو یا اپنے پیسے کمانے کے لیے وہ کہتا ہاں جی میرے بڑے پرانے جاننے والے ہیں تو آپ کائنڈلی ان کو کر دیتے ہیں, بعد میں کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے تو بظاہر اس نے بلیم پھر اسی ڈیلر کو کرنا ہوتا ہے کیونکہ جی آپ کے بڑے پرانے جاننے والے تھے تو اس لیے آپ اس کی رسپانسبلٹی. اچھا, اس میں سوال میرا پھر وہی ہے جو یہ پوچھنا چاہ رہے تھے, کیا ایگریمنٹ جب سائن ہو جائے, دونوں لینڈ لارڈ اور ٹیننٹ آپس میں مل لیں, بات کر لیں, ایک دوسرے سے ڈسکشن کر لیں, کیا ڈیلر کی رسپانسبلٹی وہاں ختم ہو جانی چاہیے نمبر 1, یا جب تک وہ ٹیننٹ رہے گا اس لینڈ لارڈ کی پراپرٹی کے اندر, وہ کمرشل ہو یا ریزیڈینشیل, تو وہ ڈیلر کی ہی رسپانسبلٹی رہے. اصل اس میں دیکھیں نا, اس میں اب پاکستان میں تو ابھی اس طرح کا ٹرینڈ نہیں ہے, لیکن اگر آپ باہر کے جس طرح دبئی ہے, انگلینڈ ہے, امریکہ, وہاں پہ دیکھیں نا تو وہاں پہ مینجمنٹ کمپنیز بنی ہوئی ہیں جو گھروں کو, جو فلیٹس کو, جو آفسز کو انہوں نے کیا ہوتا ہے کہ جی ہم اینولی آپ سے اتنا چارج کریں گے, لینڈ لارڈ سے اتنا چارج کریں گے اور ہم خود ہی اس کو رینٹ آؤٹ بھی کریں گے, خود ہی اس کو مینج بھی کریں گے, اگر وہاں پہ آفس میں یا گھر میں یا فلیٹ میں اگر کوئی ایشو آتا ہے تو اس کو ٹھیک بھی کروا رہے ہوتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں پاکستان میں ابھی تک تو اس طرح کی کوئی کمپنیز نہیں آئی کہ وہ اس طریقے سے چیزوں کو لے کے چلے. تو اس میں بہتر یہی ہوتا ہے کہ جب آپ ایگریمنٹ کر رہے ہوں تو ایز اے ڈیلر آپ کی وہاں پہ یہ بات کرنی, کیونکہ آپ نے انٹرویو کروا دیا, آپ نے ملاقات کروا دی, تو آپ کا یہ کہنا چاہیے کہ جی دیکھیں اف یو بوتھ آر کمفرٹیبل تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ ٹرانزیکشن کر لیں. دیکھیں میں ایز اے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ اپنی میکسیمم ایفرٹ کر کے اس فیملی کو لے کے آ گیا ہوں. اس فیملی سے بندہ کہتا ہے کہ جی میں ایز اے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ یہ جو گھر آپ کی ریکوائرمنٹ تھی وہ میں نے پوری کر دی ہے, اب آپ آپس میں دیکھ لیں. تو کسی حد تک تو آپ کی رسپانسبلٹی کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس کے بعد اگر خدا نخواستہ وہ ایشوز کیا ہوتے ہیں, بڑے چھوٹے چھوٹے ایشوز ہوتے ہیں, ظاہر وہ بات پہ پھر بڑے میجر پرابلمز آ جاتی ہیں کہ جی یہ ہو گیا ہے, میں نے گھر نہیں چھوڑنا ہے ابھی, میں اگر کوئی نوٹس دیتا ہے تو وہ کہتا ہے جی میں گھر نہیں خالی کرنا چاہ رہا. اگر کرایہ دار کہتا ہے کہ جی ابھی 11 مہینے کا, نارملی 11 مہینے کا ہوتا ہے آپ کا ایگریمنٹ, تو وہ 11 مہینے بعد اگر مالک کہتا ہے جی خالی کرے تو وہ جاؤ میں نہیں. تو ہمارے آپ کو پتہ ہے پھر عدالتیں بھی ایسی ہیں, اسٹے آ جاتا ہے, 2 منٹ میں ایشوز آ جاتے ہیں, تو وہ پھر رسپانسبلٹی. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ جتنا منیمائز کر کے چیزوں کو آگے لے کے جا سکیں. اچھا, یہ تو بات کی بات ہے. مین چیز تو ہے جب آپ نے رینٹ پہ کسی سے چیز لے لی اور ٹائملی اگر آپ رینٹ نہیں دے رہے, ٹھیک ہے نا, اگر ایگریمنٹ پہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ جی 1 سے 5 تاریخ تک آپ نے رینٹ دینا ہے اور نہیں دے رہے وٹ ایور ریزنس فار, تو اس میں ڈیلر کی کتنی رسپانسبلٹی ہے؟ نہیں, ڈیلر کی رسپانسبلٹی نہ صرف ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد.
مطلب وہ ڈیلر رسپانسبل نہیں ہے کہ وہ جو لینڈ لارڈ ہے اس کو وہ کرایہ بھی اس سے دلوائے. وہ اس کا مطلب ہے لینڈ لارڈ پھر ڈیلر کو اس چیز پہ بلیم نہیں کر سکتا, نہیں کر کہ اگر وہ ٹائملی رینٹ نہیں. جی نہیں کر سکتا. اور اسی طرح اگر ٹیننٹ لینڈ لارڈ سے کہتا ہے کہ جی فلانی چیز مرمت کرا دیں, یہ ریپیئر کرا دیں, پینٹ کرا دیں, کافی عرصہ ہو گیا, اور وہ لینڈ لارڈ نہیں کروا کے دیتا, تو اس میں بھی ڈیلر کی وہ تو ایگریمنٹ میں لکھا ہوتا ہے نا, وہ ایگریمنٹ میں مینشن ہوتا ہے کہ آپ نے اینولی آفٹر 2 years آفٹر 3 years یہ چیزیں ہیں, یہ ایگریمنٹ میں تو بہت کچھ لکھا ہوتا ہے جو کہ فالو نہیں ہو رہا. ہاں بس ایسے ہی ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں. تو پھر اسی طرح ایشوز آگے جنریٹ ہوتے ہیں کہ جیسے جیسے آگے اگر مسئلے مثال بڑھیں گے تو ظاہر ہے پھر. اچھا, ایک بڑا چھوٹا سوال کسی نے کیا ہے, پتہ نہیں وہ کلائنٹ ہے, یہ کا بیانہ حلال ہے یا حرام؟ سر ہم ریئل اسٹیٹ ایکسپرٹس کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو, ریئل اسٹیٹ ڈیلر کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو, لیکن ہم مفتی نہیں ہیں. ہم اس میں فتویٰ نہیں دے سکتے کہ بیانہ حلال ہے یا حرام. بڑی کامن چیز ہے, لیکن ہاں یہ ظاہر ہے یہ انڈسٹری کا ایک بڑا مین پلر ہے فرینکلی اسپیکنگ, یہ کرتے ہیں. ٹیکنیکلی میں اس کا جواب دے سکتا ہوں, اسلامکلی تو جواب نہیں دے سکتا اس کا, لیکن ہاں یہ ہے کہ اف یو آر ان دا سیم بزنس, تو اگر آپ کسی کلائنٹ سے یہ کہہ کے ڈیل کر لیں کہ جی آئی ہیو اے انویسٹر یا آئی ایم اے انویسٹر, تو یہ جی آپ کی 2 کروڑ کی چیز ہے, یہ آپ کی میری پرائس ڈیسائیڈ ہو گئی ہے, اور یہ آپ اسے ایک اسپیسیفک اماؤنٹ بیانے کی مد میں لے لیں, اور میرے پاس اگر کوئی پلس کی آفر آتی ہے یا میں کسی کو اگر پلس پرائس پہ بیچنا چاہوں یا میرے پاس زیادہ اماؤنٹ کا گاہک آ جائے, تو میرے پاس یہ لیوریج یا میرے پاس یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ میں اس کو بیچ سکوں. یہ کہہ کے اگر آپ ڈیل کرتے تو ہاں آئی تھنک اٹس اوکے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ تو آپ نے ٹیکنیکل بات کی, آپ ریلیجسلی اس کو ٹچ نہیں کرنا. نہیں وہ مناسب نہیں ہے, کیونکہ ہم اس کا فتویٰ نہیں کوئی بھی دے سکتے. لیکن سوال کسی نے بڑا کیا تھا, ٹو دا پوائنٹ پوچھا تھا اس نے کہ بیانہ حلال ہے یا حرام. موونگ فارورڈ جی, ایک اور کسی نے یہ سوال کیا, میرے خیال سے یہ کلائنٹ ہی ہوں گے, انویسٹمنٹ آج کل کے کرنٹ سچویشن میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ فائلز میں کرنی چاہیے یا پلاٹس میں کرنی چاہیے؟ انویسٹمنٹ دیکھیں, یہ اس ٹاپک کو پہلے ہم ایک بلکہ ہم ڈیٹیل میں کر چکے ہیں, ڈیٹیل میں کر چکے ہیں ہم اس کو کہ فائل میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, پلاٹ میں کرنا چاہیے. دیکھیں یہ پہلے بھی ڈسکس ہو چکا ہے کہ فائل از اے انیشل اسٹیج آف اینی پراپرٹی اور اینی پلاٹ نا. تو پہلے ایون ڈی ایچ اے میں ہم, کیونکہ ڈی ایچ اے لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ڈی ایچ ایز میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ ایک زمین کے اگینسٹ لینڈ لارڈ کو فائلیں ملتی تھیں, وہ فائلیں مارکیٹ میں ٹریڈ ہوتی تھی, اس کا ایک ریٹ نکلتا تھا, پھر کچھ عرصے بعد اس کی بیلٹنگ ہوتی تھی, بیلٹنگ کے بعد پھر ڈیولپمنٹ شروع کرتا تھا ڈی ایچ اے, پھر ایک ٹائم پہ اس کو وہ پوزیشن دیتا تھا. تو یہ ایک پیٹرن تھا جو ڈی ایچ اے. تو ابھی بہت عرصے سے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی وہ ایون بیریا نے شروع کیا تھا ایسے کو 15-20 سال پہلے. تو وہ پیٹرن ہاں یہ ہے کہ آپ اگر انیشل سٹیج میں انوالو ہو جاتے ہیں تو آپ اس کا بہتر ریٹرن لے سکتے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم. لیکن بہت ساری جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ابھی انڈر ویلیو ہے یا انڈر پرائس ہے فلانا ایریا. کچھ اس طرح کے ایریاز, کچھ پاکٹس ہوتی ہیں جو انڈر ویلیوز ہوتی ہیں, وہاں پہ ڈیولپمنٹ شروع ہونے والی ہوتی ہے یا شروع ہو چکی ہوتی ہے, یا آپ یہ کہہ لیں کہ پوزیشن آنے والا ہوتا ہے یا آ چکا ہوتا ہے. تو وہ پاکٹس جو ہوتی ہیں نا, وہ پھر آپ نے ڈٹرمنٹ کرنا ہے ایز اے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ یا ریئل اسٹیٹ ایکسپرٹ کہ آپ نے 2, 4, 5, 6 کیٹیگریز کو اگر آپ ڈٹرمنٹ کر لیتے ہیں. ایون آج کل کچھ ہائی رائز بلڈنگس کو, کمرشل بلڈنگس بھی آ رہی ہوتی ہیں, وہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس ڈیولپر کا کتنا اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ہے. اگر وہ بھی ٹائملی ڈیلیور کر رہا ہے تو ہاں اس میں بھی دیکھیں نا, یہ اسٹیپس ہے جو بھی میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ آپ نے 0 سے جب 100 تک جانا ہے تو ان بٹوین آپ نے اسٹیپس دیکھنے ہیں کہ کن اسٹیپس پہ کون سے کارنرز ہیں جہاں پہ اگر ہم انویسٹ کریں گے تو ہم چیزیں بہتر گین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ایک اور سوال ہے اسی سے ریلیٹڈ کہ گیون سچویشن جو ہے اس وقت ہماری کنٹری کی, کسی نے پوچھا ہے از اٹ دا رائٹ ٹائم ٹو انویسٹ ان دا پراپرٹی اور ناٹ؟ اگر رائٹ ٹائم ہے تو کیوں ہے, اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ نہیں, اٹ از اے ویری رائٹ ٹائم. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ جب بھی وہ جو اکنامک ایک ہوتا ہے نا آپ کا کرو جو بنتا ہے کہ مارکیٹ نے نیچے جانا ہے, پھر اوپر جانا ہے, پھر نیچے جانا ہے, پھر اوپر جانا ہے. تو ابھی پچھلے اگر آپ دیکھیں تو 2019 اور 20 میں ریل اسٹیٹ میں بہت بوم تھا, 21 میں بھی, لیکن 21 کے کچھ مہینے ہی رہا. اچھا 21, 22, 23 ابھی یہ تیسرا سال ہے کہ ریل اسٹیٹ مارکیٹ جو ہے اس کا ٹرینڈ ابھی نیگیٹو ہی ہے. ایک تو ہمارے ملک کی حالات بھی تھوڑے سے ڈسٹرب ہو گئے,
ہم امید کر رہے ہیں کہ نیکسٹ ایئر میں چیزیں کافی پازیٹیو ہوں گی. ایک تو اس کی مین ریزن یہ ہے کہ ابھی آئی ایم ایف نے تھوڑا سا ڈنڈا دیا جس کی وجہ سے انہوں نے ٹیکسز وغیرہ اور بڑھا دیے. میرا خیال ہے کہ یہ بھی ریورس ہوں گے اور اس سے چیزیں بہتر ہوں گی. دوسرا انفلیشن کا آپ دیکھ لیں کہ انفلیشن کہاں پہ چلی گئی ہے. آپ اب دیکھیں نا, ریل اسٹیٹ جو ہے وہ نیگیٹو ہوئی ہے, باقی ساری دنیا کی چیزیں جو ہے وہ مہنگی ہو گئی ہیں. تو ابھی 2024 اور 25 مجھے لگ رہا ہے کہ ریل اسٹیٹ کے لیے بہت بہتر سال ہوں گے. تو دس از اے رائٹ ٹائم. لیکن ہم انویسٹمنٹ, یہ جب ہم ریل اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں نا, تو ہم کئی دفعہ مہینوں کی بات کر جاتے ہیں. یہ بھی کچھ عرصہ پہلے ایک ٹرینڈ چلا تھا, ابھی کہ ہم لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ مہینوں میں جو سوسائٹیز یا جو پرائیویٹ سیکٹر یا جو کہتے ہیں جی پیسے ڈبل ہو جائیں گے, وہ ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں. تو آپ نے جب بھی ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنا ہے, آپ نے 3, 4, 5, 7 سال کا پلان کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو لے کے چلنا ہے. تو منیمم 3 to 4 ایئرس کا اگر آپ پلان کریں گے تو دس از اے ویری رائٹ ٹائم کہ آپ ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں. تو اٹس اے بائرز مارکیٹ. آپ انکریج کریں گے ابھی کلائنٹس کو وہ انویسٹ کریں اس کے اندر؟ جی ایگزیکٹلی, اٹس اے بائر مارکیٹ. آپ دیکھیں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ پرائس آلموسٹ 50% کم ہو گئی ہے. اگر ہم اسپیسیفکلی ڈی ایچ ایز کی بات کریں, ڈی ایچ اے ملتان 45% وہاں پہ ڈپریسیشن آئی ہے. آپ ڈی ایچ اے کوئٹہ لے لیں, ڈی ایچ اے گجرانوالہ لے لیں, ڈی ایچ اے لاہور میں اتنا تو نہیں آیا, لیکن 15 سے 20% یہاں پہ بھی پرائز جو ہے وہ لیس ہوئی ہے. تو ایکچولی جو نا اٹس بائنگ مارکیٹ اور دس از اے رائٹ ٹائم ٹو انویسٹ. اچھا, ایک اور کسی نے یہی سوال کیا تھا اس سے ریلیٹڈ کہ اگر میں, ان کا بھی میرا خیال سے یہ بھی کوئی کلائنٹ ہی ہے, اگر انویسٹ کیا جائے ریئل اسٹیٹ میں تو منیمم کتنے عرصے کے بعد آپ کو ریٹرن ملے گا اس کا؟ ریٹرن اٹ آل ڈیپینڈ. جس طرح میں نے بتایا کہ کچھ پاکٹس ہوتی ہیں, یہ ڈیٹرمنٹ اس ڈیلر نے یا اس ایکسپرٹ نے کرنا ہوتا ہے کہ کتنے عرصے میں پرائس بہتر ہو سکتی ہے. لیکن منیمم ٹائم فریم آپ 2-3 سال کا ہمیشہ رکھا کریں جب بھی آپ انویسٹ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو 6 مہینے بعد اس کی اپریسیشن ملنی شروع ہو جائے, لیکن جو منیمم ٹائم فریم ہے شوڈ بی 2 or 3 ایئرس. یہ مطلب اتنا عرصہ اس کو پیشنس آپ کو ضرور کرنا چاہیے. اگر آپ یہ سوچ کے انویسٹ کر رہے ہیں کہ جی 6 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد, تو میرا خیال ہے آپ کو ریل اسٹیٹ میں انویسٹ نہیں کرنا چاہیے. پھر تو یہ پیشنس کا گیم ہے, یہ صبر. اٹس ناٹ اباؤٹ پیشنس. یہ دیکھیں اس کا ایکچولی بزنس ہے یہ. ہم نے اس کو جو ہے نا وہ عجیب سے اینگل میں لیا ہے اور ہم نے کہہ دیا کہ نہیں جی بس یہ فائلیں لے لیں اور یہ پلاٹ لے لیں اور یہ بیانہ کر لیں اور ایسے کر لیں اور ایسے کر لیں تو آپ پیسے کما لیں گے. ایکچولی جب آپ ریل اسٹیٹ میں انوالو ہوتے ہیں اور آپ کوئی بھی پراپرٹی لیتے ہیں تو آپ کو 2-3 سال کا پلان ضرور کرنا چاہیے آپ کو. منیمم یعنی کہ 3 سال کا جو ان کو اگر جواب دیا جائے. اور ان بٹوین جس طرح میں نے ابھی آپ کو ایک سائیکل ڈسکس کیا ہے, کئی دفعہ آپ اس سائیکل کے بڑا قریب جا کے جب آپ بائنگ کرتے ہیں تو وہ ایک بوم کا ٹائم آ رہا ہوتا ہے. تو کئی دفعہ لکیلی کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک چیز لی اور وہ سال کے اندر آپ کی ڈبل ہو. اس کا مطلب ہے اس میں بہت بڑا ہاتھ لک کا بھی ہے کہ آپ کس ٹائم پہ لک کا بھی ہے, لیکن آپ کی جو ورکنگ ہے, جو آپ کی وہ آپ نے وہ انالیسس کیے ہوئے ہیں, اس کا بھی ایک انوالومنٹ. میرے خیال سے جو یہ پوچھا, اس کے لیے آپ کو ایک اچھے ڈیلر کے ساتھ کنیکٹ ہونا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے, جس مارکیٹ نالج بہت اچھی ہو. جی ایگزیکٹلی. ایک ایکسپرٹ, جب ہم ریل اسٹیٹ ایکسپرٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم ایک ایکسپرٹ کی بات کرتے ہیں نا, کہ جس کو چیزوں کا پتہ بھی ہو کہ مارکیٹ کون سی مارکیٹ جو ہے اس وقت وہاں انویسٹ کیا جا سکتا ہے اور وہ کتنے عرصے میں آپ کو اپریشیشن دے گی. ایگزیکٹلی. اچھا, اس میں کچھ اور سوال آئے ہیں, لیکن اس کو یہ تھا کہ جی آپ, ایک تو اس میں بھی تھا کہ ڈیجیٹلائزیشن نہیں ہوئی ہے ابھی اس طریقے سے ریل اسٹیٹ میں. ابھی بھی میرے خیال سے یہ بھی, مجھے پتہ نہیں یہ ڈیلر ہے یا کلائنٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی بھی جو دیسی طریقہ ہے بالکل اسی طریقے سے موسٹلی ڈیلرس کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ میپس کھول کے سامنے دکھا دیا اس کو اور وغیرہ. ڈیجیٹلائز یا جتنی آن لائن جتنا کر سکتے ہیں اتنا ڈیلرس اس طریقے سے اس میں شفٹ نہیں ہوئے. یعنی یہ بات ٹھیک ہے, کیونکہ ایک تو جب ہم ریل اسٹیٹ ایجنٹ کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے آفسز میں یہ ابھی اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو بہتر نہیں کیا یا امپروو نہیں کیا. لیکن آپ جب بڑے پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں کوئی, تو وہ پریزنٹیشنز آج کل تو بڑی زبردست اور بڑی وہ ڈیجیٹلی اور وہ آپ کو جس طرح دکھا رہے ہوتے ہیں, تو وہ تو بڑی زبردست. ایک اچھا امپریشن تو کلائنٹ پہ پڑ جاتا ہے. اوبیسلی بڑا اچھا امپریشن پڑ جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ابھی آہستہ آہستہ لوگ اس کی طرف موو کر رہے ہیں. دیکھیں ابھی ہم نے کلائنٹ کو گریب کرنے کے لیے یا کلائنٹ کو سرچ کرنے کے لیے ہم بھی چیزوں کو, ہم نے بھی کچھ سوشل میڈیا کمپینز رن کی ہوئی ہیں, اس میں پیڈ کمپینز چلا رہے ہیں, کچھ نہ کچھ اپنی ویڈیو ڈال دیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ہم بات کر دیتے ہیں کہ جی یہ چیز ہم بیچ رہے ہیں, یہ چیز ہم لے رہے ہیں. تو ابھی آہستہ آہستہ ہم جا رہے ہیں اس طرف.
تھوڑا سا ہم ویسے ہی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ویسے ہر کام میں ہی پیچھے ہیں, تو اس طرح ڈیلر کمیونٹی بھی ابھی تھوڑی سی پیچھے ہے. اچھا ٹھیک ہے عمران, تھینک یو ویری مچ. آپ کا ویورز, آپ پلیز ہمارے چینل کو دیکھیے گا اور اس کو سبسکرائب کیجیے گا, اور جو بیل کا آئیکن ہے اس کو پلیز پریس کیجیے گا. عمران فیض کے چینل سے ہم مزید اچھی ڈیٹیل ریئل اسٹیٹ سے متعلق ٹاپکس آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ عمران, تھینک یو فار دا ٹائم. سر تھینک یو ویری مچ ناصر بھائی, تھینک یو مچ.